حاضری کے لیے گیا تو میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے جس نے اس اللہ کے ولی کے دربار کے پاس کھڑے ہو کر زمین کو بوسہ دیا؟ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے پھر التجا کی، میں نے کہا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مفتی حنیف قریشی ہے. تو میرے دل نے یہ گواہی دی، میں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کی تصدیق کی، میں اپنے دل کی اثا گرائیوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا یہ شخص فخر اہل سنت بنے گا، غلام اہل بیت بنے گا، ہزارہ کی شان بنے گا، علماء کی شان بنے گا، اہل سنت کی شان بنے گا، مناظر اہل سنت بنے گا. کیوں نہ بنے جو اپنے مرشد کی محبت میں اتنا فنا ہوتا ہے. تو دوستو جو ہستی اسٹیج پہ تشریف فرمائے یہ اس ہستی کی اولاد پاک ہے، اور ان کا صلہ، ان کا فیض، ان کی نظر، ان کی محبت آج یہ نوجوان آپ کے سامنے فخر اہل سنت حضرت علامہ مناظر اہل سنت، ہزارہ کی شان، علماء کی شان، سناخانوں کی شان، قاریوں کی شان. میری مراد آپ کے محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا منہ بولتا ثبوت حضرت علامہ مناظر اہل سنت فخر اہل سنت جناب محمد حنیف قریشی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. اور میں جیسی شان ویسا نعرے کا جواب چاہتا ہوں. میں کہوں گا نعرہ تکبیر اسی طریقے سے آپ جواب دیتے جائیں گے، بلکہ میں یوں کہوں ہم پیارے نبی کے، آپ کہیں دیوانے، ہم پیارے نبی کے. محفل اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، خدا را مجھے جواب چاہیے. ہم پیارے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم غوث جلی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم پیارے نبی کے. میری تقریر ہے، سوچ کر آ رہا ہے. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارض والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة بھائی یہ میرا 5واں پروگرام ہے
اور گڑی بھی ملا میں 2.5 گھنٹے میں نے تقریر کی اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ الحمدللہ ایک وہ دن تھا کہ جب گڑی بھی ملا میں ہم لوگوں نے جلسہ رکھا تو ہمیں یہ کہا گیا یہ کہاں سے ہے؟ پچھلے سال، اور جی یہ شہر میں نہیں آ سکتے. اس دفعہ بھی رولا تھا جی کہ ان کے ساتھ تو 400 بندہ بھی نہیں، 500 بندہ بھی نہیں. آج ضلعی ناظم اعلیٰ ضلع مانسہرہ سید احمد شاہ صاحب اور ان کے ساتھ باقی جو انتظامیہ وہ دیکھ کے حیران رہ گئے. مجھ سے پوچھ رہے تھے مفتی صاحب یہ لوگ آئے کہاں سے؟ میں نے کہا یہ سرکار کے دیوانے ہیں، ہمارا اس میں کمال نہیں ہے، یہ تو خود کملی والے نے بلائے ہیں اپنی محفل کے لیے. تو دوستان عزیز وہاں پر الحمدللہ آپ کی اطلاع کے لیے کہ خود ناظم اعلیٰ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد گڑی بھی اللہ شہر کے اندر بھرپور محفل میلاد ہوا کرے گا. اور وہاں پر الحمدللہ جو ہمارا مرکزی چوک تھا تو اس میلاد کے جلسے کی خوشی میں وہاں پر سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق اس چوک کا نام میلاد چوک رکھا گیا ہے. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سرکار کا ذکر ہے اور وہ کسی گلے کا یا آواز کا محتاج نہیں ہے. ان کی مرضی ہوئی تو ہم بھی بول لیں گے وگرنہ چپ کر دیں گے، لیکن آپ کا ذرا ذوق ہونا چاہیے تاکہ میں بھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں آ جاؤں. پیار سے کہیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. فریاد جو کرے امتی حال زار میں، فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں کہ سید البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ سید البشر کو آواز آئے، ممکن نہیں کہ سید البشر کو فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں کہ سید البشر کو بعد از حمد و صلات لائق عزت و احترام و تقدیم سیدی و مرشدی حضور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید شاہ محمد کمال کاظمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سیدی و مرشدی صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ سید شاہ حامد کمال کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آستانہ عالیہ توری شریف میرا مدرس نواں شہر، اور دیگر جمی احباب حضرات علماء کرام ثناءان رسول اور میرے حبیب کے پیارے غلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان عزیز اس پوزیشن میں تو نہیں تھا کہ میں تھوڑی دیر بھی بول سکوں، لیکن چونکہ میں نے اپنی زبان سے اعلان کیا تھا تو اس وعدے کے پورا ایفا کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. چند جملے ہیں پر سوچتا رہا یار کون سی تقریر ہے جو آپ نے نہیں سنی. کچھ شاہ جی کا کمال ہے، کچھ اور لوگوں کا کہ جناب پورے پاکستان میں جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں وہ ساری کیسٹیں تقریباً. مجھے ایک لڑکا کال کہہ رہا جی میرے پاس آپ کی 70 کیسٹ. تو آج گڑی میں گیا وہاں پر بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی نویں سنا ہے تو تسیں یقین نہیں آخ لیں جی کوئی. تو میں دیکھ رہا تھا کہ سوچ رہا تھا کیا کروں تو جناب سید عصمت شاہ صاحب گیلانی نے ایک نظر کی بات کی.
آئے وہ سجنوں ہیں جنہیں نظر ذوق دے کرنے آپ نے نظر کی بات نظر. تو میں نے کہا چلو یار آج اپنے سننے والوں کو یہ سنا دیں کہ نظر میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. سننا ایک نظر وہ ہے کہ جس سے لوگ نہ اے اللہ اکبر اتنا 2-4 گھنٹے سے میں بیٹھا رہے ہیں سجنوں ذرا نہیں نظر ذوق دے اظہار کرو نا. ایک نظر وہ ہے کہ جس سے لوگ بچتے ہیں. کالیاں کٹویاں نہ دیں نہیں سمجھائی نہیں. کوئی ٹیر لڑکا دے, کوئی کالی کٹوی لا دے, کوئی بوٹ لا دے. یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب آتا ہے جی بچ رہے ہیں. بھائی کس سے بچ رہے ہو؟ نظر سے. تو میں نے کہا نظر جی نظر. تو میں نے کہا یہ کٹوی کیا کرے گی؟ کہا مولوی صاحب کے گھر کے آگے بھی لٹکی ہوئی ہے. سنیو ایک گل سنو. ہر چیز نظر تو بچانے دا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ گڈی اگے بوٹ لڑکاتے ہو, کوٹھی اگے کٹوی لڑکانے ہو. تو ایک کائنات رب نے اتنی سونی بنائی ہے نا, اینا فلکانو تاریاں دے نال چمکایا حضور دے غلاماں واسطے. میرے مولا نے بہشت ہے بنایا حضور دے. میرے مولا نے بہشت ہے سجایا حضور دے. تے نالے نعمتاں دے نال سجایا حضور دے. یہ کائنات میرے رب نے بڑی حسین بنائی ہے. کوئی تھوڑی تھی سپورٹ دے سو تو شاید کوئی کام ٹوری پہوے نا. یہ کائنات بڑی حسین ہے. یہ کہکشاں ہیں, یہ بہاریں, یہ پرکیف فضائیں. اب قریب تھا کہ اس کائنات کو نظر لگے. رب نے کہا اچھا چلو یہ میرا بھی مکان ہے, تو اچھا مکان ہوگا تو آگے چھوٹا سا کٹوا لڑکانے ہو نا. خوبصورت گاڑی پیچھے کالا سا ٹوٹے بوٹ. ایک کیوں ہے جی نظر سے بچنے کے لیے. میں آخیا مولا یہ جڑے کائنات نہیں سمجھ آئی نہیں, انہاں پیدا کرنے کی کیڑی لوڑ ہے. یہ کیوں آ گئے جن کا کام ہی اور کوئی نہیں شرک پہ تتفت. ابھی میں بیٹھا تھا 75 چٹا میرے کو لائیاں, اور جناب 12 ربیع الاول تو نبی پاک کے وصال کا دن ہے, 9 ربیع الاول میلاد کا دن ہے. میں کیا سجنا تو 9 نو منا جس طرح منع کیتا پھر گا کریں. پر آنا یہ بے ایمانیاں 2 نمبر کام نہ کر سی. 9 کو مناؤ بسم اللہ. ہم تو کہتے ہیں کوئی ایک دن مقرر نہیں ہے, جب مناؤ سرکار کے میلاد کی خوشی ہوتی ہے نا. تو میں کہہ رہا تھا یہ کیوں بن گیا؟ کہا یہ جو کائنات سجی ہوئی تھی نا ذرا ٹوٹے بوٹ لڑکے نے. کیوں؟ تاکہ کائنات میں کوئی نظر. تو خیر میں یہ لمبی بات نکل جائے گی. نظر میں فرق ہے. ایک نظر وہ جس سے ہم بچیں, جس سے ہم پیار سے, جس سے ہم, اور ایک نظر وہ نہیں سمجھے, صرف یہ اشارے سے ہی تو بات سمجھ آتی. ایک نظر وہ جس سے ہم بھاگتے پھرتے ہیں, اور ایک نظر وہ ہے کہ جس کے پڑھنے کی ہم رب سے دعائیں مانگتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تو میں نے قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے چنی جس میں رب 2 نظروں کو بیان کرتا ہے. تراہم حبیب
میرے سونے کملی والے تراہم تو انہیں منافقان تکے ینظرون الیکا نظر ڈالتے ہیں تیری طرف. ان کافروں کو دیکھا ہے, ان مشرکوں کو دیکھا ہے, ینظرون الیکا تجھے دیکھتے ہیں, وہم لا یبصرون تجھے دیکھتے ہی نہیں. نہ یار اے گل تے نہ ہوئی نہ سجنو, یہ بھی تے گل کوئی دسن لگا نا. اور انج اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. علی, یا علی, اللہ اکبر. ینظرون الیکا یہ تجھے دیکھتے ہیں, وہم لا یبصرون تجھے دیکھتے ہی نہیں. یار میں ترجمہ کر رہے ہیں, مطلب سی خود سمجھو. اور میں آخنا پاپا میں تو نہ دیکھنا ہی نہیں ہے. کوئی گل ہوئی یار, سونے تینوں تکتے نے دیکھتے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. یہ سارے ترجمہ کیتے یہی والا, تجھے دیکھتے ہیں دیکھتے ہی نہیں. سبحان میرے اللہ. احمد رضا نے کہا آؤ ترجمہ وہ کرو جو ترجمہ قرآن کی ترجمانی کر رہا ہو. تو ترجمہ کیا, ینظرون الیکا حبیبا تیری طرف نظر کرتے ہیں, وہم لا یبصرون تجھے دیکھ پاتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. آپ کہیں گی گل تے کوئی دیکھتے نہیں تو دیکھ پاتے نہیں نا, گل ایک نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اے سمجھو سمجھو سمجھو. میں آنا پاپا اوے میں تو نہ مارے مارے نا, گل مثال دے اوے میں تو نہ مارے ہی یہ میں کہنا او میں تو نہیں ماریا, مارے ہی نہیں. ایک تو یہ گل ہے نا, اوے میں تو نہیں ماریا, ماریا نہیں ہے. فرق سمجھ آئے کوئی نہیں آیا, کوئی سمجھ آئے. اے میرے پروردگار دونوں ایک جیسے مترادف المانا, تو نے لفظ ذکر کیوں کیے کہ ینظرون الیکا دیکھتے حبیب تیرے چہرے کی طرف, وہم لا یبصرون تجھے دیکھ نہیں سکتے. اے میرے مالک مانا تو ہے کہ ان لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گا. دونوں مترادف المانا, ایک جگہ پر دیکھ دیں گے دوسری جگہ پر دیکھتے نہیں. فرمایا نا, سبحان اللہ. فرمایا نا 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 نا, دیکھنا اور ہے دیکھ لینا اور ہے. سبحان اللہ. آئے کاش یار, دیکھنا اور ہے دیکھ لینا اور ہے. کیا مطلب, اے ہن تانوں سمجھاواں گا ایک مثال دے کے نا بالکل ٹھیک سمجھ آئے گا. ابو جہل آیا نا, کون بڑا مشرک, سارے تو بڑا منکر, سارے تو بڑا منکر. سمجھو سرکار دے چہرے تے تکیا نا کہ نعوذ باللہ آکھن لگا, کہنے لگا اے محمد تسی انتہائی بدصورت, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ. میرے آقا مسکرائے, فرمایا تو ٹھیک آ گیا. تھوڑی دیر گزری نا, اے میرے آقا دا پیارا جہا یار, سبحان اللہ. اے میرے سرکار دا سونا جہا ابو بکر, سبحان اللہ. اے میرے آقا دا پیارا غلام ابو بکر سبحان اللہ. آئے, آ کر کہتے ہیں کملی والے آپ بڑے ہی سونے ہیں. سبحان اللہ. یار تھوڑا جا ذوق دو نا, بالکل مختصر آج تقریر کروں گا. اس بھی تکے سبحان اللہ. بھائی تقریر کرنی ہے نا تو میرے کچھ سمجھانے. اس نے بھی دیکھا ہے تو دیکھ کے کیا کہتا ہے, بڑا بدصورت. صدیق نے بھی دیکھا, اسی لمحے دیکھا. سبحان اللہ. دیکھنے نال ہی کیا کیا تسی بڑے سونے ہو, اس وچ کوئی شک نہیں ہے. سبحان اللہ.
آئے پیار نہ لاکھوں میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تاریخی شواہد سے یہ ثابت کر سکتا ہوں اور احادیث کے حوالے سے کہ سینکڑوں لوگ صرف کملی والے کو دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے. سبحان اللہ. وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ میرے آقا کا ایک باہر کا دیہاتی بدو آیا، یہودی تھا یہ کوئی، اس کے ساتھ سودا طے ہوا کسی چیز تو سمن کم ہو گیا، قیمت جو تھی نا تھوڑی، میرے آقا نے فرمایا بعد میں لے لینا. کہنے لگا جی کوئی زامن، سبحان اللہ. کوئی ضمانتی دے وہ ایویں ہی گا. ایک عورت ادھر کھڑی کھڑکی سے دیکھ رہی، کہنے لگی سودا دے دے میں ضامن ہوں. سبحان اللہ. توجہ کرنا، سودا دے دے میں ضامن ہوں، اگر اس نے نہ دیا نا تو مجھ سے لے. سرکار لے کے آ گئے. بعد میں اس نے پوچھا پہچانتی ہے نا اس کو؟ سبحان اللہ. کہنے لگی نہیں. سبحان اللہ. کہنے لگی نہیں. کہا جی پن پہچانتی بھی نہیں، ضمانت بھی اٹھا لی. سبحان اللہ. جواب سننا اس کا. کہنے لگی میں اس کا چہرہ تک گیا، سبحان اللہ. میں قسم کھا کے آخنی فواللہ ان وجہہ لیس کوجہ الکاذب. سبحان اللہ. رب دی قسم ہے اتنا سونا چہرہ ہے نا، میں بڑے بڑے جھوٹے تکے تے میں بڑے بڑے سونے بھی تکے، پر رب کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں ان وجہہ لیس کوجہ الکاذب. اور جتنا سونے چہرے والا ایوے نا، یہ چہرہ کسی جھوٹے دا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولا پنجان زمانہ نعرہ حیدری. بھائیو سننا، یہ کملی والے کے میلاد کا جلسہ ہے نا، سبحان اللہ. تو تاکہ تھوڑا سا سن لو میرے آقا کا کیا رنگ اور کیا خوبصورت چہرہ تھا. بس اس کو ادھر ہی رکھنا کہ ابو بکر صدیق نے دیکھ کے کیا کہا، بڑے سونے ہو سرکار. یار سوچو ذرا، پر ایک گل ہو رہے اے سنو، اللہ تعالی نے میرے اور آپ کے نبی کو ظاہری دولت نہیں دی نہیں، بلکہ میرے نبی نے لی دی. کیا مطلب؟ ایک دن حضرت فخر المرسلین سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں گئے تو آپ کی رنگت زرد دیکھ کے میرے کملی والے تاجدار نے اپنی بیٹی کے چہرے پہ دیکھا، سبحان اللہ. دیکھ کے فرمایا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا حضور مجھے 3 دن ہوئے گئے بھوکی ہوں، فاقے میں ہوں. میرے آقا نے جب یہ دیکھا قلب نازنی پر یہ بات گنا گزری، آپ باہر نکلے، اتنے میں جبریل آ گیا، آ کے عرض کی کملی والے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں. رب کہتا ہے سونیا بیبا اگر تو چاہتا ہے تو ان یجعل بطحاء مکہ تذابا، ابھی اگر تیری مرضی ہو تو یہ سارے مکے کے بڑے بڑے پہاڑ سونے کے بنا دوں. اگر تیری مرضی ہو تو یہ میں مکے کے پہاڑ سارے سونے کے بنا دوں، سونے کے بنا دوں. جدھر انہیں تو کہے تیرے پیچھے پیچھے چلیں. میرے کملی والے آقا نے فرمایا او جبریل نانا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں اجوع یومن و اشبع یوما، میں ایک دن بھوکا رہوں، سبحان اللہ. ایک دن میں بھوکا رہواں کہ رب دا ذکر کراں، سبحان اللہ. تے ایک دیہڑے میں کھاواں تے پھر رب دا ذکر کراں. سبحان اللہ. اور مجھے کہنے دو میرے نبی نے کھایا تو ہمارے لیے، یہ سنیوں کا اسٹیج ہے. میں نے کہا نا اسپیکر وہی ہوتا ہے، چوک وہی ہوتے ہیں، سبحان اللہ. ڈنڈے چنڈے وہی ہوتے ہیں، شمیانے وہی ہوتے ہیں، پر ذرا کام کوئی. ہم وہ تو نہیں کہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کہیں کہ اگر نبی زندہ ہوتا
دیر پھٹے منہ پیڑیے شکلے اور منکرو تسی اپنا سانو عقیدہ دسو ٹیم کیڑی ہو ٹیم کیڑی ہو سنو جے آکھو اسی صحابہ والے ہیں جھوٹے ہو کیوں کہ میرے کملی والے دے غلام ابو بکر دا عقیدہ اے نہیں جڑا تیرا ہے انہاں دا اے عقیدہ ہے کملی والا ہے بھی زندہ تے ہے بھی اختیار والا بے شک سبحان اللہ اے توجہ رکھو اے میں او جواب دے رہے ہیں جے دیہڑی سوال ہوئے نے سبحان اللہ یہ تو یار ساڈا فرض بنتا ہے نا آئے ہائے کیا بات ہے یار میں تو روتا رکھ کبھی رو جاتا ہوں مالکا تیرا شکر ہے سبحان اللہ اساں تو گستاخاں وچ پیدا نہیں کیتا سبحان اللہ پہلے تے بول دے نہیں ہے جدوں بولنے ہاں تو ساڈی ڈیوٹی تو او لائی ہے ساڈا مسلک او بڑھایا کہ اسی بولاں وی ساڈی مجبوری ہے کہ یا کملی والے دے چہرے دا تذکرہ ہوندا ہے سبحان اللہ یا کملی والے دیاں عظمتاں دا ذکر ہوندا ہے بے شک سبحان اور تمہیں مبارک ہوئے سنیو تمہیں رب نے کتنا پیارا عقیدہ عطا فرمایا ہے سبحان اللہ تو ممبر پہ کھڑا کر اگر نبی زندہ ہوتا اگر تیرا بابا اشرف علی تھانوی کیا لکھتا ہے پتہ نہیں سبحان اللہ یار تسی آکھ شکر رشید بھائی تسی جناب ہاتھ ذرا پارا رکھے معاف کریو ماں کو گال کٹے میں بولاں تے پھر گال کریو پر جڑا میرے نبی ہیں کچھ آکھے تو پھر میرے کو بچ کے چلا جاوے اے ہو نہیں سکتا سبحان اللہ توجہ ہے تے اے بھی یاد رکھو اے جڑا میلاد ہے نا میرے نبی دا میلاد ہے بے شک ایک تو رولا اے سجنوں تسی جڑے تھکے نہ کھان ہو دن آن کے چڑھنے ہو 2.5 گھنٹے او ضائع کرنے ایڈیاں سونیاں نعتاں پڑھاؤ تقریراں کراؤ کوئی پتہ چلے تے کام ختم ہو گئے اے سکا جناب ہر وار سے شور پائے ہوں گے توجہ کرنا یہ غور سے سننا جو میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ میں جس لئے آیا تو وہ بیجن سٹکران لے بھی کھلتے انہوں بھی پتہ ہے شریف قوم بچارے کانسٹیبل وہ رہے دبا کی گئے ہوں میں کسے سنا ہوں یہ مسئلہ ہوتا ہے نا یہ مسئلہ ہوتا ہے کیوں کہ میں صرف ایک گل پوچھنی سی کہ تیرا بابا آوے مان ہاں او سپیکران تے کدن نچن گامن او میں ایک دن پڑھا جی کہ پتہ نہیں کڑی آرٹ کونسل تھے اس کے زیر تمام ایک طائفے کا تمام اخباروں میں آتا کیا گیا جس میں لوگ فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا وہ کنجر تواڈے چاچے آون او آن کے تے نچن کدن تے تانوں کوئی پرواہ تے تکلیف نہیں تے کملی والے دے ذکر دے نا تا اسی سپیکر لاواں تے تانوں پیٹاں ہی مروڑ پیندے نے یہ آج سن لو آج زور سے سن لو جے کوئی انتظامیہ دا چیلا ہے نا تو سنے اساں ہاتھ اولا رکھنا بھی آندے تے ہاتھ پارا رکھنا بھی آندے بے شک بے شک جے شک ہوئے تے اے اج گڑی والے من سیرے ضلع والے کو پوچھیو سبحان اللہ انہوں نے چیلنج کیتا سی اے کیسے تے ڈی ایس پی صاحب صبح گلیاں پہ کڑنے بڑے رامین ہوئے مولوی کسا پوچھیا ڈی ایس پی صاحب کی ہوئے قسم رب دی پوچھو جڑے کول سن او کی ہویا نے او یار سانو ایویں دستے رہن کہ تھوڑے جنے یا رسول اللہ آخرے لے اے تو کوئی ہے نہیں سارے ہوئی جاتے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اور جتنی روایات کھڑے ہو کے پانی پینے کے متعلق ہیں وہ منسوخ ہیں اپنا اپنے بہرحال جس نے جو عمل کیا اس کا اپنا طریقہ ہے میں اپنا فرض چونکہ میرے پاس ابھی میں باہر گیا 4-5 دوست یہ کیا ہے آپ ضرور بیان کر دیا میں نے اور اس میں آپ نہ کہنا جی کہ آپس نہیں ممکن ہے کہ اب جو بات میں کر رہا ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے میں بالکل کھلے دل سے کہتا ہوں اور میرا کہنا ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہو تو میرا کوئی بھی بھائی آئے میری اصلاح کرے میں سر آنکھوں اس کو قبول کروں گا سبحان اللہ تو میں یہ بات کر رہا تھا میرے آقا کا کھانا بھی تسی آکھو جی کہیں جی سونے ہو پراؤ ویرو اگر سرکار نہ کھاواں تے اساں کھانے نال سنت دا ثواب کتھوں ملیا سبحان اللہ اگر سرکار لباس نہ پہنتے تو ہمیں لباس پہننے کا ثواب کیسے ملتا اگر سرکار 3 سانسوں میں بیٹھ کے پانی نہ پیتے تو ہمیں ثواب کہاں سے ملتا
رب کی ذات کی قسم اگر سرکار شادی نہ کرتے تو ہمیں شادی کرنے پہ اجر کیسے ملتا؟ کملی والے یہ کیا کیا؟ فرمایا میں چاہتا تو ان سارے کاموں سے بالائے طاق ہو کر رب کی قربتوں میں بھی گزارا کر سکتا تھا، پر یہ سب کچھ کیا اس لیے نا سبحان اللہ تاکہ میرا امتی اپنے کام کرتا رہے، سبحان اللہ کھانا کھائے پیٹ بھرنے کو، پر میرے صدقے اگر 3 لقمے چبا چبا کے بیٹھ کے دسترخوان پہ 3 انگلیوں سے، اور اگر اور زیادہ سے کھا سکتا چبا چبا کے کھائے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، ساتھ پیٹ بھی بھرے گا، اور جب اٹھ کے جائے گا ساتھ نامہ اعمال کا رجسٹر بھی بھرا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ تو یہ سب کچھ میرے کملی والے نے کس کے لیے کیا بھائی؟ ہمارے لیے اچھا بولو، ہمارے لیے کیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تمہیں عرض کر رہا تھا کہ میرے سرکار بڑے سونے ہیں۔ سبحان اللہ بولو کیا تھے؟ بولو کیا تھے؟ میرے سرکار بڑے سونے تھے۔ سنو یار، آج آئیے گل تو پھر سنو، سننی ہے نا اسی ہے نا؟ تیرے ہی تصور میں زندگی کے لمحے، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ میرے سرکار جب ہجرت والی رات، کیا کہا میں نے؟ ہجرت والی رات، ہجرت پہ جب نکلے نا مدینے کی، تو رستے میں سرکار کے ساتھ میرے سونے ابو بکر ہیں۔ سبحان اللہ اور یار تم کیا سمجھتے ہو ہم سنیوں کو؟ تم نے ٹھیکہ اٹھایا صحابہ کی محبت کا، پر گندو نام صحابہ کا لیتے ہو تو عقیدے بھی صحابہ والے اپنا لو نا۔ شرم بھی نہیں آتی مردودو، نبی کو مردہ کہتے؟ مرے تیرا باپ جس کی شکل بگڑ گئی تھی، مرے تیرا وہ بزرگ خدا اس کو پہ کروڑوں لعنتیں کرے کہ جس نے یہ برا عقیدہ دیا ہے امت کو۔ سنو ایک گل یاد رکھیو، میں گڑی بھی بولے بھی دسی سی، میں تے بڑا آج حیران ہویا نا کہ اتنی جرت پھر آ گئی نے کہ جناب سٹیجاں تے کھل کے آتے نبی مر گیا۔ بے ایمانو او وقت گیا، ہن خدا سن اساں اتنی طاقت تے گویائی دتی ہے کہ اگر ماں کوئی گال، حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کو ایک آدمی اگر کہنے لگا جی تانوں ہر سٹیج تے گالیاں نکلدی ہیں، آپ نے پڑھے الحمدللہ، تو جناب گالیاں نکلدی ہیں الحمدللہ، آپ نے فرمایا میں رب کو شکر کیسے ادا کروں؟ جو زبان درازی رسول کے خلاف ہوتی تھی اب احمد رضا ڈھال جو بن گیا ہے کملی والے آقا کے، ہمیں جو مرضی کو جب بولے پھر کہنا، پر اتنا نہ آزما کہ ہمیں صبر آزمانا پڑ جائے۔ لیکن سرکار کی عظمت پہ انگلی گوارا، سرکار ابو بکر دی گل چلی تو پھر یہی چل سی۔ میرے سرکار ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا نا تے وقت وصال، اے سنیو عقیدہ صحابہ والا، بے چند چند لیترے ویترے بھی ہو سن نا، مت کسی تے کوئی اثر ہوئے۔ سنیو اے توجہ کریو، اے پراؤ ویرو، میں بھی اس علاقے دا تا میں تسیں نبضاں سمجھدا، میں بھی عرصہ ہو گیا نہیں یار اسی سٹیج پہ بولنے ہیں نا۔ یہ سب جس طرح وہ بھائی کہہ رہے تھے، یہ سارا فیض میرے مرشد کا ہے، یہ سیدوں کا فیض ہے، یہ سادات کا فیض ہے، سادات کا یہ کرم ہے، میں کہتا ہوں۔ خیر وہ بات تو آگے بڑھے گی کیونکہ ابھی نظر کی طرف تو آئیں گے نہیں، ابھی اتنی بات چل رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا وقت وصال آیا تو آپ نے رشتہ داروں کو بولا، رشتہ دار عزیز آ گئے، سرکار ابو بکر صدیق کے سبحان اللہ حاضر خدمت ہوئے، امیر المومنین مولا کائنات مولا ابو بکر صدیق نے یہ وصیت فرمائی، فرمایا او میرے رشتہ داروں، او میرے عزیزوں، او میرے بھائیوں، دیگر صحابہ کے بار میری ایک وصیت ہے، جب میرے جسم سے روح پرواز کر جائے میری میت کو اٹھانا، سبحان اللہ کملی والے آقا کی چوکھٹ پہ لے جانا، مزار پہ لے جانا، اور جا کے عرض کرنا یا رسول اللہ، ابو بکر آپ کی قربت میں قبر کی جا مانگتا ہے۔ سبحان اللہ
کون کون کہہ رہے حضرت صدیق اکبر؟ وصال ہو گیا سرکار ابو بکر صدیق کا، مولا علی بھی ساتھ ہیں، سبحان اللہ فاروق اعظم دیگر صحابہ کبار، انہوں نے میت کو اٹھایا، جسد اطہر کو اٹھایا، جا کے کملی والے آقا کے مزار کے دروازے پہ رکھ دیا سبحان اللہ اور آواز لگائی یا رسول اللہ سبحان اللہ آدھا ابو بکر علا بابے کا، کملی والے یہ تیرے دروازے پہ ابو بکر آیا ہے، یستاذنوں کا حضور یہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ اس کو اپنی قربت میں قبر کی جگہ عنایت فرمائیں۔ سبحان اللہ یہ ادھر سوال ہوا، تالا لگا ہوا ہے حجرے کو، تو امام راضی اور اس کے علاوہ تقریباً 36 صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے سبحان اللہ کہ اچانک تالا حجرے کا کھلا، اچانک دروازہ بھی کھل گیا، آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دیر کیوں لگاتے ہو یار کو یار سے ملا دو۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق، یار کو یار سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ اب جب ہم نے یہ روایت پڑھی مجھے صحابہ کے عقیدے کی عکاسی، سبحان اللہ میں نے کہا ابو بکر یہ کیا اجازت مانگ رہے ہو؟ اجازت تو لوگ زندوں سے مانگتے ہیں، اللہ اور چلو تم نے اپنے جذبات میں آ کر کہہ دیا تھا تو علی تم تو مدینۃ العلم کے دروازے ہو، عمر تم تو خلیفۃ المسلمین ہو، سبحان اللہ ذوق لا رہے ہیں، سبحان اللہ عثمان تم تو کملی والے کے پیارے ہو، سبحان اللہ اے دیگر غلاموں سرکار کے مت والو، تم نے تو زندگیاں کملی والے کی معیت میں گزاری ہیں، یہ تم اٹھا کے میت پاک کو کیوں لے کر گئے؟ تو گویا سب کا عقیدہ جواب دیتا ہے، ارے ہم نے نبی کو مردہ نہیں سمجھا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہیں قبر میں پر ہمارے سوالوں کا جواب بھی دیتے گئے، اجازت بھی دیتے گئے اللہ اور اختیار بھی رکھتے ہیں۔ بے شک پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دروازہ کھلا، آواز آئی سبحان اللہ آواز آئی یار کو یار سے ملا دو۔ میں نے پوچھا بوا کس نے کھولا؟ سبحان اللہ یہ تالا کس نے کھولا؟ یہ آواز کس نے لگائی؟ تو یقیناً جواب آئے گا یہ میرے کملی والے کا تصرف ہے۔ تو یاد رکھنا سرکار ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا، ہمارا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، سبحان اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ یارا گل سنو، میں اتنے ہی کھل کے بڑے بڑے کڑاکے کر دیں گا، اج میرا گلا کدے خراب ہے تے تسیاں گلے تے ٹھیک ہیں نا یار، گلاں میں وہی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تسی صرف آوازیں جڑا نا یار ہو ہیں، یہی گل ہے تے پھر ایویں بیٹھے رہے ہو۔ یہ مطلب ساڈی قدر ہے کہ آواز ہے تو بسم اللہ نعرے لگنے تے آواز کوئی نہیں تے چلو، اس کا مطلب ہے اس نے پھر گلوکاراں دے بھی گلے بڑے چنگے نے۔ تو او گل رکھی یار، کچھ قدر کچھ خیال کرو، جملے تو میں بول رہا ہوں نا وہی۔ سبحان اللہ تو کہہ دو نا تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر، یہ سرکار ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں، یہی میرے سرکار کے غلام مولا ابو بکر میرے آقا کی معیت میں ہجرت والی رات گئے، سبحان اللہ ہجرت کا سفر ہے۔ یہ سفر میں یہ مختصر سا نوریوں کا قافلہ، سبحان اللہ
یہ جب چلتے چلتے ایک دیہات میں پہنچتا ہے، ایک حجرے کو دیکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر ذرا اندر جانا، گھر والوں سے کہے پوچھو کہ گھر میں کوئی پینے کو کھانے کو چیز ہو تو لے آؤ، قیمتاً خرید کر جیسے بھی یہ لے آؤ۔ جب آگے گئے ایک حجرہ ہے، ایک جھونپڑی ہے، اندر دیکھا ایک بڑھیا ہے، اندر دیکھا ایک عورت گئے، ایک خاتون ہے۔ جب دیکھا ان پیارے پیارے چہروں کو سبحان اللہ، دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اے آنے والے عزت والے مہمانوں، بولو کیا مقصد ہے، کیا مشن ہے؟ میرے سرکار کے غلام حضرت ابو بکر نے فرمایا کوئی دودھ وغیرہ گھر میں اگر ہو قیمتاً دے دو یا تحفتاً دے دو۔ اللہ اکبر کہنے لگی جتنا بھی بکریوں کرے بڑے وہ تو چلنے چرنے کے لیے گیا ہے، گھر میں ایک چھوٹی سی پٹ، سبحان اللہ، گھر میں ایک چھوٹی سی بکری موجود ہے، چلو یہ ہے، اور گھر میں دودھ دینے والی بکری کوئی نہیں ہے، اور گھر میں فاقہ ہے، فاقے کی کیفیت ہے، گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا او گھر والی خاتون، سبحان اللہ، اگر تو چاہے تو اجازت دے دے تو ہم اس بکری کی بچی سے دودھ لے لیں۔ سبحان اللہ، کہنے لگی اس بکری سے دودھ کیسے؟ سبحان اللہ، تصور نہیں ہے کہ اگر بکری بچہ نہ دے تو دودھ کیسے دے؟ سرکار مسکرائے، فرمایا وہ ہمارا کام ہے، تو اجازت دے دے۔ سبحان اللہ، کہنے لگی اچھا دودھ نکال لو، میں بھی تو دیکھوں کتنے کا کمال ہو۔ میرے کملی والے نے ہاتھ پھیرا بکری پہ، سبحان اللہ، تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، دودھ اتر آیا، دودھ کا پیالہ منگوایا، برس بڑا سا پیالہ بھر گیا۔ میرے آقا ابو بکر نے بھی پیا، میرے سرکار نبیوں کے امام نے بھی پیا، جو باقی بچا ہوا پیالہ تھا وہ اس خاتون کو دے کے چل گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تاکید۔ توجہ فرمانا، ذہن ہے نا؟ کوئی جذبہ نہیں نظر آ رہا؟ سبحان اللہ، جس وقت میرے کملی والے آ کر چلے گئے، اتنے میں اس خاتون کا خامد آیا، بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا، آیا گھر میں بڑا سا بھرا ہوا برتن دیکھا، سبحان اللہ، نام ہے اس خاتون کا ام معبد، اس شخص کا نام ہے ابو معبد۔ جب آیا بھرا ہوا پیالہ دودھ کا دیکھا، کبھی دودھ کے پیالے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی زوجہ کے چہرے پہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ، نظر میں سوال ہو رہا ہے، سبحان اللہ، نظر میں سوال ہو رہا ہے۔ یہ سوال سمجھ گئی، سبحان اللہ، یہ سوال سمجھ گئی، خود ہی کہنے لگی ارے میرے مجازی خدا، اگر یہ سوال کرے کہ یہ دودھ کدھر سے آیا، حالانکہ اتنا دودھ تو پورے ریوڑ کا نہیں ہوتا، کیونکہ قحط سالی ہے، بکریوں کے بھیجے تک کمزور پڑ گئے ہیں، ایک بکری کے تھن سے ایک دو گھونٹ دودھ نکلتا ہے، تو پھر یہ اتنا بڑا پیالہ کیسے بھر گیا؟ تو سن، تیرے جانے کے بعد اس گھر کے اندر کرامت والے 2 مہمان آئے تھے۔ سبحان اللہ، پوچھا کون آئے تھے؟ کہنے لگی ارے وہ جلدی میں تھے، نام کو پوچھ ہی نہیں سکی۔ سبحان اللہ، یاد رہا آپ ذوق دار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ارے میں ان کو نام تو پوچھ ہی نہیں سکی، کہنے لگا کچھ حلیہ تو بتا دو نا۔ سبحان اللہ، تو پھر حلیہ بتایا جو سیدہ معبد نے، ام معبد نے، ذرا وہ سنو۔ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر البداغت ملیح الوجہ حسن الخلق لم تعبہ سجلۃ ولم تضر بہ سالۃ کریم نسیم وسیم قسیم جسیم۔ اللہ، قسیم، ایک یہ میرے سرکار کا کمال ہے، ذرا بازوں کو کر بولنا ہے۔ قسیم نسیم وسیم قسیم جسیم سبحان اللہ، فی عینہ تاج سبحان اللہ، وفی اسفارہ وطف وفی عنقہ سطع احول
ازجو اکرنو اذا تکلم علیہ البراء واذا سکت فعلیہ الوقار. سبحان اللہ. کہنے لگی او میرے مجادی خدا، میں نے ایسی سونی صورت والے کو دیکھا ہے، ملیح الوجہ ہے، جن کا چہرہ ملیحی تھا. کیا مانا؟ دور سے دیکھو تب بھی پیارا، قریب آ کے دیکھو تب بھی پیارا. حسن الخلق، وہ تو تخلیق خدا بندی کا شاکار نظر آتے تھے. سبحان اللہ. لم تعبہ سجلۃ ولم تضر بہ سالۃ، نہ تو لمبی گردن جو بری لگے، نہ چھوٹی گردن جو بھدی لگے. سبحان اللہ. ان کا کمال یہ تھا قسیم وسیم، سونے چہرے والے، سونی خوشبو والے، سونے باڈی بدن والے، سبحان اللہ. سونے بدن والے، سونے بدن والے، نسیمن سونی خوشبو والے، سبحان اللہ. وسیمن سونے حسین چہرے والے. فی عینہ تاجن، ان کی آنکھوں میں سرخ سرخ ڈورے تھے. سبحان اللہ. وفی اسفارہی بطفن، ان کی گھنی پلی لمبی پلکیں تھیں. سبحان اللہ. وفی انوں کے ہی ستون، ان کی گردن بڑی چمکدار تھی. اور جب اذا تکلم، جب وہ بولتے تھے تو وہ ان کا بولنا یوں تھا کأن نظمات سبحان اللہ. یتحدرنا، یوں لگتا تھا جیسے موتیوں کی لڑی ہے جس سے ایک ایک موتی نیچے گر رہا ہے. سبحان اللہ. اذا سکتا فعلیہ الوقار، جب چپ ہوتے تھے تو بڑے پروقار لگتے تھے. سبحان اللہ. اور میں نے ان کی معیت میں ان کے ایک یار کو دیکھا ہے کہ اس نے پورے سفر میں، پوری گفتگو میں، پورے معاملے میں ان کے سامنے سر اوپر نہیں کیا. سبحان اللہ. جب وہ اشارہ کرتا تھا سونی صورت والا، یہ اس پہ عمل کرتا تھا. یوں لگتا تھا سبحان اللہ. کہ اس کے اشاروں کا منتظر ہے. میں نے ایسے دو کو دیکھا ہے. ابو معبد نے جب یہ سنا سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے اچھا سبحان اللہ. جو بتایا انہی کو دیکھا ہے. کہنے لگی ہاں انہی کو دیکھا ہے. تو کہنے لگا سن، یہ کچھ تو میں نے کسی اور جگہ پڑھا ہے. کہا ابو معبد کدھر؟ کہا ایک دن کلیسا میں گیا تھا، سبحان اللہ. وہاں راہب ان پیڑیاں کو لوتا وہ عیسائی چنگے ہوئے. سبحان اللہ. او علی اے اجا گلا لینا. کچھ میرے نبی دی شان تے بیان کر دے سن. سبحان اللہ. او تسی آکھو اے کہ آکھیا نے میں ٹھیک آکھیا. مشرک جاسی جہنم میں تے منافق جاسی پھر درک الاسفل من النار. ترلے کھڈے تو پتہ چلیا منافق کلمہ پڑھ دے پر دل چ بغض کمی والے دے نا وہ مشرکوں کو لوئی پڑے. بے شک بے شک. بولو سارے نمازہ منافق پڑھ دے سن کے نہیں؟ اچھا بولو. کلمہ پڑھ دے سن کے نہیں؟ روزہ رکھ دے سن کے نہیں؟ سارا کام کر دے سن نا. کہ قرآن پھر بھی آنے کے او مالکا اے دوے مشرک ہوتے ایک کلمہ بھی پڑھن تو پھر تلے. سبحان اللہ. فرمایا جیڑا ہویا نا دشمن وہ تو پتہ ہے نا کہ ہے ہی دشمن ہے، وہ سامنے کھلتا سوٹا چاہتا. تو جیڑا اپنا ہوئے سبحان اللہ. اتو پلیتھر مسالے لاوے جی حضور جی سرکار آپ پہ ہمارے جان بھی قربان. تب بچو جنا کب تو ہوئے اندر سے کمال کا انکار کر تو. فرمایا یہ خطرناک ہے اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کا تو پتہ ہے نا وہ حملہ کرے گا، اس کا پتہ ہی نہیں اندر اندر سے ہے نا. تو اب جو میں کہنے لگا ہوں، کہنے لگے ابو معبد ارے پگلی سبحان اللہ. جو تو نے نشانی بتائی ہے، میں نے کلیسا کے اندر ایک دن درس سنا تھا، سبحان اللہ. وہاں پر ادھر یہی کچھ باتیں انجیل میں لکھی ہوئی تھی. سبحان اللہ. جناب عیسیٰ نے ان کے آنے کی خبر سنائی تھی، جن کا نام محمد ہوگا. یار پیار سے ذرا ذوق اظہار ہو جائے نا. سبحان اللہ. جن کا نام محمد ہوگا، جو جو باتیں تو نے بیان کی ہیں ان کا چہرہ ویسا ہی سونا ہوگا. سبحان اللہ.
تو سرکار ابو بکر صدیق نے جب دیکھا تو عرض کرنے لگے کملی والے تسی بڑے سونے ہو. سبحان اللہ. ابو جہل نے دیکھا کہنے لگا آپ بڑے نعوذ باللہ بھدے ہیں. میرے آقا نے اسے بھی فرمایا ٹھیک کہتا ہے. میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو بھی فرمایا ٹھیک کہتا ہے. کملی والے باتیں دو الٹی الٹی ہیں. ایک کہہ رہے تسی سارے تو زیادہ چنگے ہو, ایک کہہ رہے نعوذ باللہ تسی سارے تو زیادہ پدے ہو. کملی والے آقا یہ کیا معاملہ ہے؟ دو الٹ الٹ باتیں ہیں, پھر دونوں اپنے قول میں کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا سنو, ابو جہل نے دیکھا تو کچھ اور دیکھا. سبحان اللہ. آنکھ اس کی بھی تھی, آنکھ ابو بکر بھی کی بھی تھی. اس نے میری صورت میں کچھ اور دیکھا, ابو بکر نے میری صورت میں کچھ اور دیکھا. کیونکہ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. ابو جہل نے مجھے دیکھا, مجھے سمجھ نہ سکا, سبحان اللہ. میری اصلیت کو سمجھ نہ سکا, میرے کمال کو, میری حیثیت کو پرکھ نہ سکا. اور ابو بکر نے دیکھا تو صرف دیکھا ہی نہیں, سبحان اللہ. صرف ادھر سے نہیں. یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میں ایک آئینہ ہوں, ایمان کا آئینہ ہوں. جو مجھے دیکھتا ہے میری صورت میں اسے اپنا ایمان نظر آتا ہے, سبحان اللہ. میری صورت میں اسے اپنا ایمان نظر آتا ہے. ابو بکر کا ایمان بڑا سونا, سبحان اللہ. ابو جہل کا ایمان بڑا برا, بڑا بھدا تھا. اس نے سچ کہا, اس نے بھی سچ کہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پتا چلا نظر نظر میں فرق ہے. پیار سے اب کہنے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک نظر وہ ہے جس سے ہم بچتے ہیں, ایک نظر وہ ہے جس کے ہم طالب ہیں. سبحان اللہ. ہائے ہائے, آؤ نظر صحابہ کرام کو دیکھو. جس نظر کے ہم طالب ہیں اسی نظر کے طلب کرنے کو میرے رب کے قرآن نے بیان کیا ہے. سبحان اللہ. توجہ کرنا میرے آقا جب محفل میں بیٹھے ہوتے تو صحابہ کملی والے کی بارگاہ میں عرض کرتے رائے نا یا رسول اللہ. آقا جی گل سمجھ نہیں آئی, ذرا پھرتے کرو نا. سبحان اللہ. عربی میں جو لفظ کیا بولتے تھے بولو ذرا اونچا بولو نا. رائے نا سونے ہو ساڈی رعایت فرماؤ. یہ کون کہتا تھا؟ تو یاد رکھو محفل میں دو دو ٹیمیں ہوتی ہیں, حق بھی ہوتا ہے. صحابہ کی موجودگی میں منافق بھی تو ادھر آیا کرتے تھے, ادھر یہودی بھی تو آیا کرتے تھے. ادھر صحابہ کہتے رائنا, ادھر یہودی منافق کہتے رائنا. ہلکا سا زبان کو ٹیڑھا کرتے, جس کا عربی کے اندر معنی بڑا غلط سے غلط ہو جاتا. نعوذ باللہ رائنا کا معنی یہ کہ رعایت فرمائیں, اور رائنا کا معنی نعوذ باللہ اے ہمارے چروائے. یہ تو اپنی خباثت کا مظاہرہ کرتے رہے. منافقوں کا عقیدہ یہ تھا کملی والے کو پتہ نہیں, پر کملی والا تو پردے رکھنے والا تھا. میرے آقا آؤ سنو, ساری زندگی نا منافق کے کرنے رہے. سنو غور لگ, اندروں نماز پڑھنا حضور پیچھے, باہر نکل کے تاریاں مارا. نبی اس نے پیچھے منافق ہونے ساڈا پتہ نہیں, پیاہ نے آسمانہ تے اے ہویا او ہویا اے. پتہ لگا منافقاں اے عقیدہ ہے کہ نبیوں کچھ پتہ نہیں ہے, بے شک. پر نبی پتہ سارا ہوندا ہے نبیاں, پر دستا کچھ کچھ ہے. سبحان اللہ. اے اوے یار سچ تھکے بولے ہو. نہیں یار, سبحان اللہ. نبی کو پتہ سارا ہوتا ہے, پر بتاتا وہ ہے کہ جس میں رب کی مرضی ہے. رب کہتے سونے 10 گزرتا گیا ٹائم, رب تعالیٰ نے ان کو مہلت دی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, مہلت دی میرے رب نے. تو جلے ویلا آیا نا دسنے دا,
تو نبی پاک بیٹھے ممبر کے اوپر، رب کی مرضی آ گئی کہ سونیا یہ اپنی مکاریوں سے باز نہیں آئے ہیں، آج ذرا ان کو سب کے سامنے ظاہر کر دے۔ تو میرے آقا ایک منافق کو کہتے یا فلاں قم، یا فلاں قم، یا فلاں قم، تو بھی کھڑا ہو، تو بھی کھڑا ہو، تو بھی کھڑا ہو۔ کیوں جی؟ سر سٹے، سر نیچے کیے ہوئے، تو میرے آقا فرماتے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، کھڑے دفع ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، جی کیوں؟ فرمایا تسی منافق ہو۔ سبحان اللہ، سونے جی اتنا پتہ چاہیے تو پہلے بولے ہیں، پر میں ہاں پتا تھا، پر موقع بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہر بات کرنے کا۔ سبحان اللہ، آج رب کی مرضی تھی کہ تم منافقوں کو ظاہر کریں، سبحان اللہ، تو لہذا جلے رب منافقوں ٹہل دے وے نا، تو اے پریشان نہ ہویا کرو جی، وہ تو یہ سارے یہی ہیں جس لئے ٹہل دور چھکن ہوندی نا تو پھر تاں اصل کام ہوتا ہے، سمجھ آئی نا؟ تو وہ ٹہل انشاءاللہ وقت دور نہیں، ختم ہو گئی ہے نا، انشاءاللہ لگام دینے کا موقع آ گیا۔ تو سنو میں بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ کہاں تک بات پہنچی؟ کیا بات کر رہا تھا؟ ایسا کیا ہونا ہے؟ صحابہ کرام موجود ہوتے محفل کے اندر، یہودی بھی ہوتے، وہ کہتے رائنا مقصد کچھ اور لیتے، صحابہ کہتے رائنا مانا کچھ اور لیتے۔ اب میرے رب نے توجہ، میرے رب نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین۔ سبحان اللہ، رب کہہ رہے میرے رسول دیو غلاموں، اے مسلمانوں، اے جیڑا لفظ لوکاں دے سامنے دو معنی والا ہوئے، سبحان اللہ، جس لفظ دے اندروں میرے نبی دی توہین دا پہلو نکلدا ہوئے، اج تو بعد او لفظ تساں نہیں بولنا، اے تساں نہیں آکھنا رائنا، رائنا نہیں آکھنا۔ اللہ جی تے پھر کی آکھاں؟ فرما قول انظرنا، اج تو بعد تساں اے آکھنا ہے کملی والیا ساڈے وال نظر فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے کملی والے ہماری طرف؟ تو پتا چلا ایک نظر وہ ہے جس کو بگانے کے لیے مٹکے لٹکائے جاتے ہیں، اور ایک نظر وہ ہے کہ جس کے طلب کرنے کے لیے رب کا کوئی۔ میں حضور پیر صاحب کی دربار کے پاس کھڑا تھا، میں نے نہیں جانتا تھا، میں جناب کی خدمت میں حاضری کے لیے گیا تو میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے جس نے اس اللہ کے ولی کے دربار کے پاس کھڑے ہو کر زمین کو بوسا دیا؟ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پھر التجا کی، میں نے کہا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مفتی حنیف قریشی ہے۔ تو میرے دل نے یہ گواہی دی، میں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے